بگر کویسچن تھا جہاں سے میں نے آپ سے آغاز کیا تھا کہ اس کے اوپر منیمم کامن پروگرام کا کوئی کنسیپٹ بنا کے بڑی سیاسی جماعتیں طے نہیں کر سکتی کہ ہم انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنی ساکھ بحال کرنے کی خاطر ان منصوبوں کو متنازع نہ بنائیں. فرینڈلی کنٹریز بھی آ جاتے ہیں. اب سعودیز کی اسسٹنس آنے والی ہے, یو اے ای پاکستان میں آنے والا ہے, اور یو اے ای ان اے بگ وے آ سکتا ہے. اس کی میرے خیال میں کوئی وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے ان کمنگ فیو ڈیز, ہو سکتا ہے اس میں کچھ اناؤنسمنٹس آ جائیں. تو ہمیں اس کے اوپر براڈر انڈرسٹینڈنگ, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, اس کے اوپر دو چیزیں اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کس درجے میں حکومت انکلوسیونیس کے راستے کو اپناتی ہے. کیا حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لے گی؟ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے, کوئی سٹینڈنگ کمیٹی نہیں بن رہی. ابھی تک حکومت نے باضابطہ طور پہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا کہ وہ سعودی عرب سے کیا کر کے آئی ہے, چائنا سے کیا کر کے آئی ہے, یو اے ای سے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اپنی پہلی تقریر میں ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, اور اس کو برش اسائڈ کر دیا تھا حکومت نے. اس نے کہا جی آپ یہ سٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس میں جا کے بات کریں, ادھر خود بہت کنسنسس ہو جائے گا. تو لہٰذا ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ کرتارپور کی جو تھی, کیا ہی اچھا ہوتا تقریب میں, جو کہ ایک نیشنل پروجیکٹ تھا. وہاں پہ وزیر اعظم تقریر کر رہے ہیں کہ میں اپوزیشن جماعتوں کے بہاف پہ سب کی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک پیج پہ ہے, لیکن آپ نے تو کسی اپوزیشن کے رہنما کو اس تقریب میں دعوت نہیں دی. میں وہاں کا لوکل ایم این اے ہوں, مجھے دعوت نہیں تھی, وہاں کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو دعوت نہیں تھی. میری ایکسپیکٹیشن تھی احسن اقبال صاحب کہ اس دن آپ اس تقریب کا حصہ ہوں گے, آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ وہ آپ کی اس کانسٹیٹوئنسی میں آپ کے گھر سے ہارڈلی 10 یا 15 منٹ کی دوری کے اوپر ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ انوگریشن ہو رہی تھی. تو آپ ہوتے وہاں تو بہت مناسب ہوتا ہے, ایک بڑی جماعت کی نمائندگی ہوتی. عارف حبیب صاحب میرے حلقے میں ہے, ہارڈلی 10-15 منٹ آپ کے گھر سے دوری پہ تھا. ابھی میں الیکشن کے دنوں میں آیا ہوا تھا. عارف حبیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, یہ جو ہماری بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں چائنا سے, سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے, بزنس کمیونٹی بھی یقیناً جاننا چاہتی ہوگی کہ ہمیں یو اے ای سے کچھ آنا یا نہیں آنا, سعودیز پیسہ کب اور کیسے آئے گا, یہ انویسٹمنٹ کن پروجیکٹس میں جائے گی. چائنا سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ لیول کی طرف آ گئے ہیں سی پیک کے, اس میں کیا چیزیں انفولڈ ہوں گی. کوئی یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں اس کے اندر کوئی پیسہ لگنا ہے تو وہ کس شکل میں لگنا ہے, انڈسٹری کون سی یہاں آنی ہے. تو ایسے سوالات کے جوابات تو بزنس کمیونٹی کو بھی چاہیے ہوں گے. جی ڈیفینیٹلی چاہیے ہوں گے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیے بار بار جو وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کانفیڈنس کے کہ جو میرا گیپ تھا 12 بلین کا وہ اب پورا ہو گیا ہے, اب مجھے کوئی جو ہے وہ پریشر نہیں ہے. تو آئی بلیو کہ اس پہ جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگ تو جو ہے وہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو ہے سلسلہ ہوگا. لیکن مارکیٹ جو ہے وہ جنرلی وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا وہ ریزروز میں جو ہے وہ ٹیکن ہو رہا ہے اور یہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آئیں. جیسے ایک سعودی عرب کی بات آئی تو جو ہے لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا وہ 1 بلین آیا تو دوسرا بلین اور تیسرا بلین, اور پھر یہ ڈیفرڈ پیمنٹ آئل فیسلٹی کے امپیکٹ جو ہے ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے ریزروز میں آنا شروع ہوا کہ نہیں. اور اسی طرح جو چائنا کے ساتھ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ بھی آئے گی, اور ہماری جو ایکسپورٹ کے لیے جو چائنا جاتی ہیں ہمارے آئٹمز, ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی فری ایکسیس بھی جو ہے وہ ملے گا. اور اس کے لیے جو ہے وہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسپیسیفکلی اس کے بارے میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹس آئیں اور وہ کام ہونا شروع ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت تذبذب میں ہے کہ یہ جو ہے کیا ڈائریکشن لے, اس کا وہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ چیزیں جو کہی گئی ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں. اسی طرح میں نے پہلے جس طرح کہا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام کے بارے میں جو لیٹ ہوا ہے, ڈیلے ہوا ہے, تو اس کی کنڈیشنلٹیز کو جو ہے میں لوگوں میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تجسس ہے کہ اس کی کیا کنڈیشنلٹیز ہوں گی, اور ان کنڈیشنلٹیز کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے یوٹیلیٹی پرائس پہ کیا ہوگا, انٹرسٹ ریٹ پہ کیا ہوگا, ایکسچینج ریٹ پہ کیا ہوگا. یہ تو آپ جانتے ہیں, آپ تو اس چیز کے ماہر ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پریڈکٹیبل چیزیں یہ ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے فیصلے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے کم وقت لگے تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور اگر وقت زیادہ لگتا ہے تو لوگ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں.